وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی صاحب نے، بہت شکریہ قریشی صاحب آپ کے وقت کا۔ قریشی صاحب، خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس سے پہلے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی ممبر کا استعفیٰ ابھی تک اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع نہیں ہوا ہے۔ اناؤنسمنٹ آپ نے کی تھی، آپ کے ساتھ سارے آپ کے ممبران اسمبلی سے نکل بھی گئے تھے، تو ان ریٹن کتنے لوگ ہیں آپ کے جن کے استعفے جمع ہو چکے ہیں سیکریٹریٹ میں؟ ماں سوائے چند لوگ جو ملک سے باہر تھے، باقی ہمارے ممبران کے استعفے لکھے جا چکے ہیں، دستخط کر دیے گئے ہیں۔ اسمبلی میں نے اس کا اعلان بھی کر دیا تھا اور ڈپٹی اسپیکر صاحب کو پہنچا دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے سیکریٹریٹ کو ہدایت کر دی ہے کہ ان کو پروسیس کر کے اور اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں۔ تو شاہ صاحب، 2014 میں ہوا تھا کہ آپ لوگوں نے استعفے دیے، پھر واپس ہو گئے، آپ کو راضی کر لیا گیا حکومت کی طرف سے، تو کیا اس وقت بھی، اس دفعہ بھی یہ امکان موجود ہے کہ حکومت یا کچھ حلقے درمیان میں پڑھ کے آپ کو کہیں کہ جی آپ اسمبلی میں بیٹھیں، اپنا آئینی اور قانونی کردار ادا کریں اور یہ سڑکوں کی اور گلیوں کی جو سیاست ہے اس سے گریز کریں، الیکشن کا انتظار کریں؟ جی میں کروں اس پہ، اور اس پہ تھوڑا سا فرق ہے۔ جو پہلے ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایک جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہے تھے جو شفاف انتخابات کے لیے تحقیق کرے کہ 2013 کے انتخابات کو چرایا گیا اور کیوں چرایا گیا۔ اور جب وہ جوڈیشل کمیشن بن گیا اور انہوں نے اپنی کارروائی شروع کر دی تو پھر ہمارا مطالبہ پورا ہو گیا، تو ہمیں اسمبلی میں واپس جانے کا جواز بنتا تھا۔ اب فرق یہ ہے کہ ہم اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے۔ آپ نے دیکھا کہ پوری قوم نے بھی انہیں مسترد کیا ہے۔ 27 مارچ کو پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں آپ نے مظاہرہ دیکھا، پھر آپ نے دیکھا کہ آج سے چند روز پہلے پورے پاکستان میں قصبہ قصبہ، گاؤں گاؤں، کریا کریا، شہر شہر از خود لوگ، یا تو میں کہوں نا کہ اس میں کوئی ہمارا کمال ہے، یقین جانیے نہیں، از خود لوگ عمران خان کے نقطہ نظر کو سمجھتے ہوئے، ان کے بیانیے کو تسلیم کرتے ہوئے، فیملی، بچے، مستورات، ویل چیئر سے میں نے لوگ دیکھے جب میں F9 پارک کیا، از خود فیملیز آئی ہوئی تھیں۔ اور ماہ رمضان ہے، مغرب کی نماز کے بعد تراویحیں ہوتی ہیں، تراویحوں کے بعد لوگ آئے ہوئے تھے اور اس تعداد میں تھے کہ ایک جم غفیر دکھائی دے رہا تھا۔ لاہور لبرٹی چوک کا مظاہرہ آپ نے دیکھا، ملینیم چوک کراچی میں آپ نے دیکھا، ہر شہر میں یہ کیفیت تھی، حتیٰ کہ اندرون سندھ جو چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں، سانگڑ ہے، عمر کوٹ ہے، تھر پارکر ہے، حیدرآباد ہے، ہر شہر میں یہ مظاہرہ کیا گیا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، اور آپ نے دیکھا کہ مجھے وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کر دیا گیا تھا، میری پارٹی میں مجھے یہ اعزاز بخشا تھا، میں نے اپنے نامینیشن پیپر فائل کیے تھے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، وزیر اعظم کے خلاف، لیکن جب پارٹی میں بحث ہوئی اور ہم نے اس نتیجے پہ پہنچے کہ جب ہم اس حکومت کو ایک لیجٹیمیٹ حکومت ہی نہیں سمجھ رہے، ایک امپورٹڈ حکومت سمجھ رہے ہیں، تو پھر ہم اس الیکشن پروسیس کا حصہ کیوں بن رہے ہیں؟ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ میں نے دستبردار ہوا اور میں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا، اور پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ان اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا، کیونکہ یہ ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ یہ جو حکومت بنی ہے ان کے پاس کیا مینڈیٹ ہے؟ پکڑ دھکڑ کر کے، ایک سیکنڈ، ایک جملہ جی، پکڑ دھکڑ کر کے ضمیر فروشی اور خرید و فروخت سے مالی اور ٹکٹوں کی لالچ دے کر ان نے وفاداریاں تبدیل کی۔ ہم اس کو مینڈیٹ نہیں سمجھتے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مقبول ہیں، آپ کا بیانیہ مقبول ہے، عمران خان کو لوگ تسلیم نہیں کر رہے، تو آئیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، عوام کے پاس جاتے ہیں، عوام کو فیصلہ کرنے دیں، ایک نئے انتخابات کا اعلان کریں۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ قومی اسمبلی کی لیجٹمیسی پہ تو آپ کویسچن اٹھا رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت امپورٹڈ ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف سینٹ سے بھی ریزائن کرے گی اور کے پی اسمبلی سے بھی ریزائن کرے گی؟ دیکھیے، سینٹ جو ہے وہ اس پر بھی بات ہو سکتی ہے، ابھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا، میں ایمانداری سے کہوں، میں آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گا، اس پر نہیں۔ دیگر ہے پنجاب کا، وہ تو اس وقت آپ کے سامنے ہے، بیٹل فار پنجاب چل رہی ہے اور وہاں ابھی فیصلہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے وہ چند دنوں میں سامنے بات آ جائے گی۔
لیکن کل ہم جا رہے ہیں، پشاور جا رہے ہیں، ہمارا پہلا عوامی جو اجتماع ہے وہ ہوگا پشاور میں ہوگا. وہاں کی پی کی قیادت موجود ہوگی، صدر ہوں گے، وزیر اعلیٰ ہوں گے، سابق گورنر ہوں گے، جتنے صاحبان ہیں ان سے ہوں گے، تبادلہ خیال ہوگا، اور اس تبادلہ خیال کے بعد فیصلہ ہوگا کہ ہم نے کیا عمل اختیار کرنا ہے. شاہ صاحب، یہ آپ استعفیٰ دے دیتے ہیں، منظور ہو جاتے ہیں، سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں، حکومت یہ کہہ رہی ہے یا جو اتحادی ہیں حکومت کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو ضمنی الیکشن کرا دیں گے. کیا اگر ضمنی الیکشن ہوتے ہیں، دو سوال ہیں اس میں کہ 100، 130، 135، 140 استعفے آتے ہیں، کیا اس کی بنیاد پر حکومت مجبور ہو جائے گی ان استعفوں کی بنیاد پر کہ وہ فریش الیکشن کی طرف جائے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ان ضمنی انتخابات میں آپ حصہ لیں گے یا بائیکاٹ کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے حکومت کا اور الیکشن کمیشن کا بیانیہ کا پول یہی کھل جائے گا. اچھا، یہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور سپریم کورٹ کو کہتے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے. کیوں نہیں کروا سکتے؟ کیونکہ ہم نے فریش ڈی لمیٹیشن کرنی ہے اور اس لیے ہمیں 7 ماہ درکار ہیں. تو اگر آپ الیکشن نہیں کروا سکتے اور جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں تو پھر تقریباً یہ 150 سیٹ پر آپ ضمنی الیکشن کیسے کروائیں گے؟ تو پھر ان کا بیانیے میں تضاد آ جائے گا اور اس سے ظاہر ہوگا کہ وہ بہانہ تھا اور وہ اپنی جو آئینی ذمہ داری ہے اس سے سبکدوشی تھی. آئین کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے کہ کبھی بھی اگر وزیر اعظم آج فرض کیجئے نواز شریف وزیر اعظم ہے، وہ اپنی صوابدید میں فیصلہ کر دیتے ہیں اسمبلی ڈیزالو کرنے کا، تو کیا 90 دن میں یہ الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری نہیں ہوگی الیکشن کروانا؟ پھر کیسے کروائیں گے؟ دیکھیے یہ چیزیں لوگ سمجھ رہے ہیں. آج کا پاکستانی شہری اتنا معصوم نہیں ہے کہ وہ حکومتی لوگوں کے ٹاک شو سے متاثر ہو کر وہ مروب ہو جائے. آج تو ہر آدمی جو ہے وہ چلتا پھرتا جو ہے وہ جرنلسٹ ہے، ہر کسی کے پاس ایک کیمرہ ہے، ہر کسی کے پاس فون ہے، پل پل کی خبریں ہیں، کل پل کی کلپس ہیں، وی لاگز ہیں. اب تو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک چینلز کے علاوہ ہر آدمی اپنے وی لاگز بھیج رہا ہے، اپنا نقطہ نظر، اپنے تجزیے پیش کر رہے ہیں. دنیا بدل گئی ہے قبلہ. جی نہیں، میرا سوال یہ تھا کہ ان 100 یا 150 سیٹوں سے دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے؟ آپ کو یقین ہے؟ دوسرا، آپ ضمنی انتخابات اگر ہوتے ہیں بالفرض تو آپ اس میں حصہ لیں گے؟ دیکھیے، ہمارا تو اس وقت ایک نکاتی ایجنڈا ہے اور وہ ہے فریش الیکشنز. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ غیر فطری ہے. اب آپ دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کتنی مماثلت ہے، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں کتنی محبت ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. یہ سب جو ایک غیر فطری عمل کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ یہ دیرپا ہے، یہ چل سکتے ہیں. بے یقینی کی صورتحال ہے اور انہیں ایک فریش مینڈیٹ چاہیے. یہ پکڑ تکڑ کے لوگوں کو خرید کر حکومت بنا لے، یہ حکومت غیر مؤثر ہوگی، ناکام ہوگی. چنانچہ اگر آپ ملک کو کسی کانسٹیٹیوشنل کرائسس سے بچانا چاہتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے. استعفوں کے علاوہ عوام جو طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور عوام اپنے اگر رائے دیتی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں. اور پھر ان کا بیانیہ کیا ہے کہ آپ سنیں نا، آئے دن ان کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں. کیا یہی مسلم لیگ والے یہ مطالبہ نہیں کرتے تھے کہ جو 2000 کا الیکشن ہے وہ مینڈیٹ ہم تسلیم ہی نہیں کرتے؟